السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آج ان کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، بہت ہی نایاب اور اعلیٰ قسم کی ویڈیو ہے، اور یہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ نسور، گمبھیر، بکندر اور عاطفہ جیسے زخموں کے لیے بہترین دوائی ہے۔ اور ایسے زخم جس کو کہ کیڑے جو ہیں بہت زیادہ گوشت اس کا کھا چکے ہوں اور صحیح نہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ کامیاب اور کارآمد نسخہ ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ایک عزیز تھے ملنے والے، تو ان کو یہ نسور کا مسئلہ ہو گیا۔ بڑا گمبھیر نسور تھا اور خطرناک قسم کا، کافی جسم کے اندر سے گوشت کھا چکا تھا۔ تو ایک درویش نے انہیں نسخہ بتایا، تو انہوں نے وہ بنا کر دے دیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ شخص آیا تو گوشت کا کافی حصہ جو تھا وہ اوپر آ چکا تھا، اور زخم بھی کہ تقریباً ٹھیک ہونے کو تھا۔ تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کی تلاش میں ہزاروں حکماں بے بس ہیں، لیکن کامیاب نسخہ نہیں مل رہا۔ یہ نسخہ اللہ رسول کی رضا کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حکمہ بھی استعمال کریں اور دیکھنے والے بھی استعمال کریں۔ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے جو کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ رس کپور 1 تولہ آپ نے لینی ہے۔ رس کپور 1 تولہ آپ نے لینی ہے، لوہے کی کڑاہی میں اس کو ڈال لینا ہے اور کولوں کی آگ میں اس کو پکانا ہے آپ نے، کہ کڑاہی کے نیچے کولوں کی آگ لگانی ہے، ہلکی ہلکی سی آگ لگے۔ 10 تولہ گندک آپ نے لے لینی ہے، اور 10 تولہ جو گندک آپ نے لینی ہے، رس کپور کے اوپر آپ نے پہلے گندک کو میدا کروا لینا ہے، صفوف بنا لینا، اور اپنی آنکھیں یا اپنا منہ سیو کر لینا۔ اس کا دھواں آنکھوں کو بھی نہ لگے اور منہ کے اندر بھی نہ جائے اور ناک میں بھی نہ جائے۔ تو یہ آپ نے ذرا احتیاط کرنی ہے کیونکہ اس کا دھواں خطرناک ہے۔ تو رس کپور کے اوپر آپ نے 10 تولہ گندک کا صفوف بنا کر تھوڑی تھوڑی چٹکی آپ نے اس میں ڈالتے جانا ہے۔ جب دیکھیں کہ وہ گندک جل گئی ہے رس کپور میں، پھر اور ڈال دینی ہے۔ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے دھیمی آنچ پہ ڈالتے جانا ہے۔ اپنے منہ کو، اپنی آنکھوں کو، ناک کو اپنے اچھی طرح سیو کر کے رکھنا ہے۔ کو کپڑا باندھ لیں، اوپر کوئی اینک لگا لیں تو آپ کو ہر چیز نظر آتی رہے کہ وہ چیز صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ جب 10 تولہ گندک اس میں رس کپور میں ختم ہو جائے گی، جل جائے گی، تو ایک ڈلی سی بن جائے گی۔ ڈلی بننے کے بعد ساری چیزیں جو آپ اس پر ڈال دیں گے تو پگھل جانے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جب وہ ڈلی بن جائے تو آپ نے اس کو اچھی طرح صفوف بنا لینا ہے، باریک صفوف کر لینا ہے، بالکل بہترین صفوف وہ بن جائے۔ کھرل کر لیں۔ کھرل کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا اس کا پاؤڈر ایسا کرنا ہے کہ آپ کے پوٹوں کو بھی وہ محسوس نہ ہو اس کا کوئی ذرا۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو دوائی آپ کی تیار ہو گئی ہے رس کپور میں، جو آپ نے 10 تولہ گندک چٹکی چٹکی کر کے ڈالی اور جلا لی اور ڈلی بن گئی ہے، ڈلی کو پھر آپ نے میدا کر لیا، بالکل صفوف بنا لیا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ خوراک اس کی 1 سے 2 رتی ہے اور مکھن میں رکھ کر آپ نے لینی ہے۔ اور یہ دوا جو ہے چنبل پر بھی کام کرتی ہے، گمبھیر نسور پر بھی کام کرتی ہے، بگندر پر بھی کام کرتی ہے، اور عاطشک کے خطرناک قسم کے جو زخم ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین دوائی ہے۔ اگر آپ کسی مریض کو دیتے ہیں، عاطشک کے مریض کو دیتے ہیں، نسور والے مریض کو دیتے ہیں یا چنبل والے مریض کو دیتے ہیں، تو چنبل کا جو نسخہ ہے تیل والا، وہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہوا ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے عمل سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ نسور کا جو زخم ہوتا ہے بہت ہی خطرناک زخم ہوتا ہے۔ کیڑے اس کو اندر ہی سے کھاتے جاتے ہیں گوشت کا، کہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ زخم کے اندر سے گوشت کو کھانا، اور ہڈیاں تک نظر آ جاتی ہیں۔ عام انسان جو کمزور دل کا مالک ہو وہ تو اس چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو نسخہ ہے ایک بہت بڑے کہ درویش، اور جو کہ سنیاسی سے سنیاس ان کا تعلق تھا، کہ سنیاسی تھے بہت بڑے، اور ساری زندگی اپنی جڑی بوٹیوں میں گزار دی۔
تو انہوں نے یہ نسخہ جو ہے اپنے ایک دوست کو دیا جو کہ بہت بڑے حکیم تھے، انہوں نے آگے پھر ہم سے یہ شیئر کیا ہے نسخہ، تو ہم نے اللہ رسول کی رضا کے لیے آپ کو بتا دیا۔ آپ یہ نسخہ شیئر بھی کریں، استعمال بھی کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ نسور و بگندر اور چنبل جیسی جتنی خطرناک بیماریاں، گمبھیر قسم کی بیماریاں جو ہیں جس سے لوگ بہت پریشان ہو چکے ہیں اور لا علاج ہو چکا ہے وہ مرض، تو ان کے لیے بھی یہ زبردست نسخہ ہے۔ ایک مرتبہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔